بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس آیت کو کھول کر قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس کا ترجمہ مفہوم آپ دیکھ لیں۔ جو آپ کے پاس جو بھی ترجمے والا قرآن ہے، ترجمے والا قرآن رکھا کریں، ویسے نہ پڑھا کریں۔ آپ قرآن کو، کیسی بات کر رہا ہوں، کوشش کیا کریں اس کا پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا پڑھنے میں شامل ہے۔ اگر آپ نے سمجھ کر نہیں پڑھا تو پھر وہ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح نماز، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، تو یہ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو ترجمے والے قرآن کو کھول لیں، دیکھ لیں۔ 24 نمبر آیت، مفہوم اس کا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، خسارے سے ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ 3 چیزیں، اللہ، اس کا رسول اور جہاد، ایک ہی بات ہو گئی ہے، سے زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس میرے بھائیو، کافی ہے آیت، کتنی تفصیل ہے، کتنی تفصیل بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری محبتوں کی بھی، کس کس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، رسول کی محبت اور اس کی راہ میں لڑنے کی، جہاد کرنے کی، جہاد لے لیں، وسیع معنی میں آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت کا بتا دیا، کمپیریزن کر لیں۔ اب خود آپ اپنا دل ٹٹول کے دیکھ لیں، اگر زیادہ ہے وہ جو پہلی محبتیں جتنی ہیں ساری ان تینوں سے، تو انتظار کرو، پھر انتظار کرو تم عذاب کا۔ عذاب میں تو بھائیو ہم مبتلا ہیں، ہم فاقے کے عذاب میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ بھوک کے عذاب میں، فکر معاش کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، جانوں کے عذاب میں مبتلا ہیں، خوف ہے ہمیں، ہو نہیں رہا، کیا ہو رہا ہے؟ ہم ادھر ذرا یہ جنوبی پنجاب میں بیٹھیں، تھوڑا سا چلیں، کچھ ایک لحاظ سے سکون ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پر کیا ہے، ادھر بھی ہم کو محفوظ نہیں ہوتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو یہ عذاب ہی تو ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں، اس کو ہم کوئی اور نام دے دیتے ہیں، اللہ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ تو عذاب ہے، ہم تو عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں قرآن کیا بتاتا ہے، کس وجہ سے عذاب ہے، وہ تو یہ وجوہات بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں، وہی بات میں آپ کو، قرآن کا سائنسی اور قانونی پہلو بھی یہاں اجاگر ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیزوں کی محبت ان ہستیوں سے، ان ذاتوں سے اور جہاد سے تمہیں زیادہ عزیز ہے، پھر انتظار کرو عذاب کا۔ عذاب تو آیا ہوا ہے اور بڑھتا جائے گا، ہر چیز کی کوئی انتہا نہیں تھے، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، عذاب اور بڑھتا جائے گا جب ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں، دین کی مدد کرنی ہے، دین کی مدد کرنا ہی یہ جہاد ہے، اور سمجھ لیں کہ دین کیا ہے۔ ہمارے سامنے دین نہیں ہے، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ مذہب ہے، نام اسلام کا ہے، مذہب ہے۔ یہ جب خلافت ختم ہوئی، ملوکیت شروع ہوئی، اس وقت یہ بنایا گیا۔ یہ ہے بات۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑی سی پیچھے چلی گئی۔ یہ آیت جب آئی، نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے مخاطب سامنے صحابہ تھے نا، ان کو بتایا جا رہا تھا، یہ اس وقت کے جتنے سب لوگ تھے، سب کے لوگوں سے ہی بات کی جا رہی ہے، مومن بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، یہ ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد، سارے مسلمانوں سے زیادہ بات اس میں کی جا رہی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو عذاب کا انتظار کرو۔
اب دیکھیے صحابہ کرام کیا کرتے ہوں گے، کیا ہمارا ایمان بنتا ہے؟ یقیناً وہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، یا کم ہوگی ان ہستیوں کے مقابلے میں، اللہ اور رسول اور جہاد سے یقیناً کم ہوتی ہے۔ ہر کوئی کو اولاد سے اللہ نے رکھی ہے، اولاد سے محبت ہے، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے بندے کو، کہ وہ ان کی پرورش کرنے کا بھی یہ مقصود ہے کہ ان سے اتنا پیار نہ ہو تو شاید ان کی اس طرح پرورش بھی نہ ہو سکے، اتنے نازک ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ رکھی ہے اس میں، اور باقی چیزوں کی محبت بھی ہے اس میں۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں کیا ہوگا؟ اچھا، کتنے ہم محبت کے قصے بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے، بہت بہت زیادہ، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، کتابیں ہیں اس پر، کوئی چھوٹی سی اور کوئی آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیبیہ کے وقت آپ مکہ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ طواف کر لیں، آپ آئے ہوئے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ یہ محبت تھی ان کی میرے بھائیوں۔ اور بہت قصے، ایک صحابی کے بارے میں کہتا ہے، وہ ایک دفعہ بڑی دور سے آئے، وہ مل کے چلے گئے، آپ کا اوپر والا گلا تھوڑا سا قمیض کا کھلا تھا، انہوں نے ساری عمر اسی طرح ہی رکھا۔ اور بھی بہت سارے قصے کہانیاں، حضرت خبیب، ایک جگہ پر زید لکھا ہے، بہرحال مجھے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے سے کچھ انہوں نے بندے لے لی کہ ہماری فلاں بستی ہے، وہاں تبلیغ کے لیے چاہیے تو کچھ صحابہ کا گروہ آپ ہمیں دے دیں۔ اب 10-12 صحابہ آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیے، انہوں نے ان کو اغوا کر لیا اور ان کو آگے بیچ دیا مکے والوں کو، ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کو تختے پر کھڑا کیا ہوا ہے اور سب کو یہ حکم ہے کہ انہوں نے تیر مار مار کے یا پتھر مار مار کے آپ کو شہید کر دینا ہے۔ اس حالت میں آپ سامنے کھڑے ہیں، ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے خبیب، جو میں نے پڑھا مجھے خبیب ایک جگہ پر زید بھی لکھا ہے، اے خبیب، اگر اب چاہتا ہے کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم آزاد ہو جائے، تو انہوں نے آگے فرمایا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جہاں بھی ہے آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ میں ان کی محبت صحابہ کی بیان کر رہا ہوں۔ میں اس محبت کے حوالے سے آگے ذرا تلخ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا، میں کیا کروں، میں اپنے دماغ کا کیا کروں، میں اس طرح کیوں سوچتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب صحابہ کی محبت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے، آپ کے شارع ابرو پر جانیں قربان کرنے کے لیے، سر کٹانے کے لیے وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو یہ خالی خولی محبت تھی کوئی ایسے ہی؟ جب جان لٹانے پہ آ جائے پھر باقی کام تو سارا ہی آسان ہوتا ہے، جو بھی باقی کرنا ہوتا ہے۔ جان سے پہلے تو مال ہے، جان تو بہت اگلی بات ہے، پہلے تو مال کو خرچ کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں، جان سے تو کم از کم یہ کم ہے نا، جس کو تو کرنا آسان ہے نا۔ یہ بات بھی لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی، دنیا اور آخرت، دنیا کی بڑی مذمت آئی ہے تو ہم بڑی مذمت کرتے رہتے ہیں، دنیا کی مذمت آخرت کے مقابلے میں ہے، جب آخرت ہوگی تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر آگے مال کی بات آتی ہے، جب آپ کہیں بیمار ہوں، آپ کی جان زیادہ ضروری ہے، جب آپ کی جان پر بنے تو آپ مال خرچ کریں، جب بندہ مال خرچ نہیں کرتا اس کو بخیل کہتے ہیں اور بیوقوف کہیں گے کہ وہ اتنا بیمار ہے مال نہیں خرچ کر رہا، یا اس کی جان پر بنی ہوئی ہے تو وہ مال نہیں خرچ کرتا۔ جان ہے، آگے عزت پر حرف آ گیا، کوئی گلی کا گنڈا اٹھا، کوئی اٹھا، اس کو اٹھا کر لے گیا، جبری گم شدیاں جو ہو رہی ہیں کو اٹھا کر لے گیا، پھر کیا ہے؟ پھر میرے بھائیو جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عزت کے سامنے جان کی کوئی حیثیت نہیں، جان کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خیر، صحابہ کرام کی کیسی محبت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہوں گے صحابہ کرام وہ کرتے ہوں گے، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہوں گے آپ اس کی پیروی و اتباع کرتے ہوں گے۔
हत्तुल मकदूर, जितना हो सकता होगा उतने दिल से आप उसकी इत्बा करते होंगे, दिल से करते होंगे, ज़ाहिरन तो कर ही रहे होंगे, दिल से उतनी इत्बा कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं फिर उसी नुक्ते की तरफ आपको घेर के ला रहा हूँ जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है कि मालो दौलत के शरई वाजबात अदा करके बाकी माल को जमा करना। यहाँ सहाबा की मोहब्बत क्या कहती होगी, क्या करती होगी? इतना बड़ा काम है, जान चले अगली बात होगी, उससे पहले तो माल ही है ना। नबी नहीं कर रहा, शरई वाजबात दौलत के अदा करके माल जमा नहीं कर रहा, ये साबित है। ये आप सारे मसलक वाले इस बात को मानते हैं, जानते हैं, सारे कहते हैं। हज़रत अली तक कहते हैं कि उन्होंने ज़कात नहीं दी, माल ही नहीं था इतना उनके पास। वो भी गज़वात नहीं लड़ते थे, हर गज़बे में शामिल हुए तकरीबन, कह लें आप सारे उन्होंने लड़ी, इतने बहादुर थे वो। हज़रत बात हुज्जत हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ऐसा नहीं किया तो सहाबा कराम क्या करते होंगे मेरे भाइयों? वो भी नहीं करते होंगे। उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें वैसे ही चलना चाहिए था जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। और मेरा ईमान है वो वैसे ही चले होंगे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। आपने तो दौलत के शरई वाजबात जमा कर अदा करके बैतुल माल में देकर बकिया माल जमा नहीं किया, ये बात तय है। तो यकीनन साहबा ने भी नहीं किया होगा, और नहीं किया, मैं कहता हूँ नहीं किया। जब नबी ने नहीं किया तो साहबा ने भी नहीं किया। अगर किया तो फिर कैसी ताबेदारी है, ये कैसी इताअत है, ये कैसी मोहब्बत है? ये तो हम जैसे जो दावेदार हैं ना, इश्क़ रसूल के मोहब्बत दावे तो हमारे बहुत हैं, को माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसे होंगे साहबा, और हम ऐसे ही समझते हैं। मैं आपको तल्ख़ बात कहता हूँ, आप अपने ज़रा ये जो हमारे उलमाए कराम, जो मशाइख़ कराम है, जो पीर हैं हमारे, जिनके पीछे हम कहानियाँ पीछे सुनते हैं, जिनके दरबार हैं बड़े बड़े और आगे गद्दी नशीं, आप ज़रा इनकी ज़िंदगियों का मुवाज़ना सहाबा से करके देखें तो आपको सहाबा बेचारे नज़र आएंगे, मस्कीन नज़र आएंगे इनके सामने। आप अंदाज़ा लगा लें, आप खुद देख लें, खुद मुशाहिदा कर लें। मेरी बात गलत हो तो मेरे मुँह पे मारें। ऐसा है या नहीं है कि हमारे जो मशाइख हैं, हमारे जो पीर हैं, वो तो वक़्त के पता नहीं गौस हैं, कुतुब हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, और क्या क्या उनके पास इख्तियारात हैं, और क्या क्या वो अल्लाह ताला से मनवा लेते हैं। सहाबा तो कुछ नहीं ऐसा कर सके, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो तो बेचारे मस्कीन मुसीबतें जी ली, सारी उम्र जंगें लड़ते रहे, तलवारों के तीरों के निशान उनके जिस्मों पर, जब वो फौत हुए कितने कितने निशान। ये आलम है। तो भी मैं तो सिर्फ इस नुक्ते पर आपकी बात तो जो मरकूज़ करना चाहता हूँ, ये जो दौलत के शरीवात जिसने तबाही मचा दी है, जिसने बर्बादी मचा दी है, ये तरमीम करके, जिस तरह ये अब आइनी तरमीम करके दीन उसका आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं, उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसी तरह जो वो रवायत दाखिल करके हमने जिससे साबित कर दिया कि दीन माल दौलत के शरई वाजबात अदा करके बकिया माल जमा कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, उसने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। आप ये मिसाल बिल्कुल मुझे 100% दुरुस्त नज़र आ रही है कि जिस तरह आप समझें ये आइनी तरमीम करके आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, एक दफ़ा तो बच गए हैं। हमने दीन वालों ने दीन का वो एक रवायत दाखिल करके तरमीम करके वो दीन का हमने हुलिया बिगाड़ दिया। अब वो असल दीन नहीं है। दीन वो है जिसमें ज़कात के शरई वाजबात अदा करके नबी ने बकिया माल जमा नहीं किया। बस मेरे भाइयों, मैं ये बात करना चाहता हूँ, कैसे हो सकता है कि सहाबा ने किया हो। अच्छा, आप और एक नुक्ता देख लें, आप माशरे में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग जमा कर रहे हो माल, चंद बंदे ना कर रहे हैं, वो किस तरह जिंदा रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। कैसे ज़िंदा रहेंगे? तकाजा है इस निज़ाम का। दो निज़ाम ने ये चल ही नहीं सकते पैरेलल, कि कुछ बंदे माल जमा करें और कुछ ना करें। ये दो निज़ाम बन गए एक तरह से। दीन इस्लाम की दो बुनियादें नहीं हैं, एक ही कुरान बुनियाद है, एक ही नबी बुनियाद है, एक ही अल्लाह बुनियाद है, एक ही बुनियाद है, एक ही है। ये दो बनते हैं इस तरह
کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے مال جمع کرنا اور دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے مال جمع نہ کرنا، نہ کرنے والا معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتا کہ نبی ایسا عمل کرے. پھر نبی کس طرح رہ سکتا ہے؟ نبی تو بہر صورت انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی اس نے پوری کرنی ہے. آپ کی تو ویسے ہی 11 شادیاں تھیں. اگر ان کے لیے جو راشن تھا مخصوص تھا، آپ یہ بھی کہتے ہیں، آپ تھوڑی تاریخ کو دیکھیں، جو میں نے تھوڑی بہت ہی دیکھی ہے کہ ان کا راشن مخصوص تھا ہر مہینے کا، جتنی بھی تھیں. جب اسلام مضبوط ہوا، ریاست مدینہ میں ایک اونٹنی کا دودھ اور باقی جو کچھ بھی اس وقت تھا وہ ان کا مخصوص تھا. اگر آپ کا مخصوص تھا تو باقیوں کا کیوں مخصوص نہیں ہو سکتا؟ دوسروں کا بھی ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خود اپنے لیے کر لے، باقیوں کے لیے نہ کرے؟ یہ چلیں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ملتی؟ پوچھا نہیں یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو داب فرزندی؟ وہ ماحول کس نے بنایا تھا کہ عمر سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کرتا کیسے بنا لیا؟ یہ تو جو چادریں ملی تھی وہ تو پوری نہیں، تمہارا قد لمبا ہے، ایک سے نہیں بن سکتی. انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. نبی کیسے کر سکتا ہے کہ اپنا اس نے راشن مخصوص کر لیا اپنی بیویوں کا، اونٹنی کا سب کچھ جو ہو گیا، باقیوں کا نہیں ہوگا؟ باقیوں کا بھی ہوا ہوگا. آپ ذرا دین کو ٹٹولیں تو صحیح، ڈھونڈنے کی اصل دین کو کوشش کریں. آپ کریں گے تو آپ کو رستے ملیں گے. آپ یہی ذخیرہ سارا سامنے رکھ کے اصل دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن کون کرے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایسے ہم مفادات میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں، بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بس بات لمبی ہوگی. میں یہی بات آپ سے کے سامنے صحابہ کی محبت کی بات کرنا چاہتا تھا، اور اس محبت کا تقاضا کہ یہ جس طرح نبی نے زندگی گزاری ویسے ہی گزاری انہوں نے گزاری ہوگی. یقین میرا ایمان ہے کہ آپ اگر نبی نے دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے مال جمع نہیں کیا تو صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوگا، اور نہیں کرنا بنتا، اور ہمارا بھی نہیں کرنا بنتا. پھر کیا کرنا ہے؟ بیٹھیں شورا ہے اسلام میں فرض ہے، مشاورت سے اپنے معاملات طے کریں. یہ معاملہ آ گیا آپ کے سامنے، آپ بیٹھ کر طے کریں کہ یہ کام نہیں کرنا، دولت کے شرعی واجبہ مال جمع نہیں کرنا، پھر زندگی کیسے گزارنی ہے، نظام کیسے چلانا ہے. بیٹھیں اس پر غور کریں. جائیدادیں نہیں بنانی، پراپرٹی نہیں بنانی، کیسے چلنا ہے بھائی؟ کریں. قرآن کہتا ہے ہر چیز کی وضاحت میں نے کر دی ہے نا قرآن پاک میں آیات میں نے آپ کو بتائی تھی. تمہارے لیے قرآن کافی ہے. عنکبوت 51 نمبر آیت، اور بھی بہت ہم نے ہر چیز کی وضاحت کر دی. ہم نے کوئی بات نہیں چھوڑی. اس میں اللہ کا دعویٰ ہے. اگر نہیں مل رہا تو پھر ہم ان آیات کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو دیکھیں، سوچیں. بس یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. صحابہ کرام کی محبت عشق رسول کے حوالے سے اور اس پرٹیکولر اس کام کے حوالے سے، دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے مال و دولت جمع کرنے کے حوالے سے. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی.